سید متوتی نے رسائل و مسائل کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ امیدواری خلافت سیدنا علی، اور اس نے صنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، اس پہ کسی نے کہا تھا کہ سیدنا علی یہ چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کا رد کیا بڑا شدید اور کہا ہے کہ اگر ان روایتوں کو مان لیا جائے تو یہ نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انہوں نے جو 23 سالہ محنت کی، کوشش کی، لوگ تیار کیے، ایک قرآنی معجزہ سامنے لایا اور عملی طور پر ایک اسلامی حکومت قائم کی، تو 23 سال بعد جیسے ہی رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ سارے جو ان کی ٹیم تھی وہ تو سارے منافقین تھے ایز پر شیعہ قوانین، جو ان کا عقیدہ آپ لوگوں، وہ سارے منافق تھے، رائٹ لیفٹ، ایون کے سسر بھی منافق تھے، اور انہوں نے قبضہ کر لیا، اہل بیت پہ ظلم شروع کر دیا اور وراثت بھی قبضے میں کر لی۔ تو باقی انہوں نے 30 سال یہی سلسلہ رہا، اس کے بعد دوسری شروع ہو گیا ملوکیت کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کافروں کو یہ تبلیغ کریں گے آپ، تو کیا آپ یہ نہیں، یعنی آپ کا تو دعویٰ یہ بنتا ہے کہ یہ تو ناکام، نعوذ باللہ، رسول اللہ ناکام گزرے، یعنی ان کی ٹیم تک ساری منافقین تھی اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ یعنی رائٹ لیفٹ، سسر، خاندان اور اہل بیت پہ ظلم اور سارے لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ تو ایک ناکام نبی کی نعوذ باللہ یہ تو ایک نشانی ہے۔ جب ہم کفار سے یہ بات کریں گے تو کیسے آپ کرتے ہیں یہ بات؟ تو میرے محترم ناظرین، اسلام کا دیکھیں قرآن و سنت کی طرف اگر چلے جائیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن یہ نہیں ہے کہ سب لوگوں کی وہ ہدایت کر کے جنتی بنا دیں، تاکہ اگر کچھ لوگ جنتی نہیں بنے، منافق بن گئے، اسلام سے نکل گئے، ہدایت کے راستے سے نکل گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی ہو۔ قرآن مجید کا بار بار فرمانے لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا فریضہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جنتی بنائیں۔ جنتی بنانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نہیں ہے، کہ اگر لوگ جنتی نہیں بنے، منافق بن گئے، تو وہ ایک فیل نبی ہیں۔ سب انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہے، وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ہدایت کو، ایمان کو، قرآن کے میسج کو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو پیغام ہے، زندگی کا راستہ ہے، عقائد میں، عمل میں، اخلاق میں، اس کو واضح تک پہنچا دیں۔ اب کوئی مان لے کوئی نہ مانے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی یا ناکامی ثابت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہے کہ انہوں نے پہنچا دی، کیونکہ مشن کیا ہے ان کا، اللہ کی جانب سے جو فریضہ ہے، جو واجب ہے، بلاغ مبین، واضح طور پہ پہنچا دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں۔ ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے امتوں نے ان انبیاء کے زندگی میں ان سے مخالفت کی۔ بعض نے ان کے بعد، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بڑی مشہور ہے۔ ہارون کی جب وفات ہو گئی ہے، بنی اسرائیل جو خود سب صحابی موسیٰ تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دی کہ تم نے ہارون کو قتل کیا، تو نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس سے حسادت کی وجہ سے۔ تو اس طرح تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں قرآن مجید کا فرمان کیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجا ہے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انبیاء سنا دیں اختلافی مسائل میں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، سب انبیاء کی یہ کہانی ہے کہ جن لوگوں کو بینات مل گئے ہیں، انہوں نے ہی ان بینات میں اختلاف کیا۔ کس لیے اختلاف کیے؟ بغیا بینہم، دنیا طلبی کی سبب، دنیا طلبی کے سبب۔ تو یہ میرے محترم بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ صحابہ اگر دنیا طلبی کرتے ہیں، صحابہ اگر خطا کرتے ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے ایک عمر تبلیغ کیا، صرف ان کی 2 بیٹی مسلمان ہو گئے، بس امتیوں میں سے ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اب کوئی کہہ دے یہ تو بڑا ہی نستجیر باللہ ناکام نبی تھے، نہیں، کوئی ناکام، امت ناکام ہے، ان کی امت، ان کی ملعون امت ہے، کیونکہ انہوں نے نبی بھی دیکھا، نبی کے معجزے بھی دیکھے، نبی کا وحی بھی دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم میں گئے تھے, اتنا بڑا معجزہ انہوں نے کر کے دکھایا کہ ان کو آگ میں ڈالا, وہ آگ اس کے قریب لوگ جا نہیں سکتے تھے نا, ان کو منجنیق کے ذریعے, کیٹاپلٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں, دور سے آگ میں پھینکا, کیونکہ قریب نہیں جا سکتے تھے کوئی, وہ آگ ان کو نہیں جلا سکا. اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے, نہ نمرود ایمان لائے نہ قوم والے ایمان لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اپنا بستر بوریا جمع کر کے وہاں سے نکل گئے, اپنے قوم سے آ گئے فلسطین, عراق بابل چھوڑ کے عراق آ گئے, فلسطین آ گئے, اور کنعان فلسطین میں بسنے لگے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں, سورہ براءت کو دیکھیں, غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے کی بات ہے. صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو, سب کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے, آپ خود جائیے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ دنیا کی تاریخ ہے, نبوت کی تاریخ ہے, سب انبیاء کی تاریخ ہے کہ قرآن نے بتایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, کہ جن لوگوں پہ آیات نظر اتر آئیں, جن لوگوں پہ کتابیں نازل ہوئیں, جن لوگوں نے معجزات دیکھے, جنہوں نے انبیاء دیکھے, انہوں نے ہی بغیم بینہم, دنیا طلبی کے چکر میں, دنیا کے ہوس میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. اب مودودی صاحب نے اگر یہ کہا ہو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر نامزد امامت تھے, ان پہ ظلم ہوا ہے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی ہے. ملاحظہ فرمائیے, وہ نامزد نہیں تھے, وہ نامزد وہ منصوب تھے. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, جزء چاپ دار الفکر, جزء 3. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہ حدیث صحیح ہے, حاکم بھی کہہ رہا ہے صحیح ہے. حاکم صفحہ نمبر 334, حدیث نمبر 4675, ہذا حدیث صحیح الاسناد, حدیث صحیح الاسناد ہے, 4675. ذہبی بھی کہتا ہے صحیح ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ, زبیر, عائشہ, خالد ابن ولید, ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جس نے میری طاعت کی ہے اس نے اللہ کی طاعت کی, اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی, اور آپ میں سے جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی ہے. ومن عصى علیا فقد عصانی, اور جس نے علی علیہ السلام کی عصیان کی اس نے میری عصیان کی ہے. یہ صریح نص امامت میں کہ سب صحابہ پر حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طاعت واجب تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا, اور مخالفت حرام ہے, عصیان حرام ہے, جس طرح اللہ اور رسول کی عصیان حرام ہے. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا ہے, یہ تو آپ ہی کے کتابوں میں, یہ مختلف اسانید کے ساتھ مختلف کتب میں موجود ہے. یہ کتاب المعجم فی اسامی الشیوخ ابی بکر الاسماعیلی, متوفا سنہ 371, سنہ 1990 میں چھپی ہے. اس نے بھی روایت کیا, من اطاعنی فقد من, یا علی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا, من اطاعک اطاعنی ومن اطاعنی اطاع اللہ ومن عصاک فقد عصانی. جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے آپ کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں. میں ایک سوال کر لوں اور تھوڑا سا اس میں. جی سر, جی سر, بالکل. اصل بات یہ ہے نا لیگاری صاحب, میں بات روایتوں کی طرف تو میں ابھی جا ہی نہیں رہا, نہ میں نے اکٹھا کی ہے. میں صرف آپ سے جو ایک میسج ہے مسلمان کا, جی جی, آپ ایک کافر, یعنی آپ نے یہ آیت بتائی ہے, یہ قرآن کا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ادیان پر غالب کرنا, یہ رسول اللہ کا مشن تھا, اسی مشن کے لیے آئے تھے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی حکومت 30 سال میں جو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں, اس کا اہل سنت کے مطابق وہ بالکل بین وہی جو آئیڈیل اسلامی حکومت ہے, وہ نظام حکومت جو رسول اللہ نے بنا کے دیا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہی نہیں ہے, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام دین دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا, تو غالب تو نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی, غالب تو نہیں اس لیے نہیں, اور چند عبادات, اور یا جس طرح سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر جو آپ جس طریقہ کے رسومات کرتے ہیں, میں ذاتی طور پہ معذرت کے ساتھ, ہمارا تو یہ نظریہ نہیں ہے کہ دین اس کے لیے آیا تھا کہ ان کی یعنی
ایام منائے جائیں یا اس طرح کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ کام یہ تھا کہ اللہ کی دین کو اس دنیا پر غالب کرنا ہے. اسی لیے سیدنا حسین اور باقی صحابہ یا جو لڑے ہیں انہوں نے یہ کہا. بات یہ ہے کہ ہم جس وقت کافر کے سامنے یہ مقدمہ آپ والا رکھیں گے، یہ تو کوئی دین ناکام، واضح طور پہ یہ ناکام. یہ ہے اصل بات. وہ تو حدیث نہیں مانتا، وہ تو یہ روایتیں نہیں مانتا، وہ کہے گا کون سا کافر. کون دیکھیں یہ ہے میرا کافر کے سامنے اگر آپ یہ رکھ دیں نا کہ سب صحابہ معصوم تھے، ان سے خطا سرزد نہیں ہوئی، وہ دنیا کی طرف راغب نہیں ہوئے، وہ اس بات کو نہیں مانے گا. دیکھیں کافر کو آپ پاگل سمجھتے ہیں، کافر کو آپ بیوقوف. ایک منٹ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. کافر تاریخ اسلام کو جانتے ہیں ہم سے اور آپ سے بہتر. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں پاور اسٹرگل، صحابہ کے درمیان پاور اسٹرگل تھا. وہ بخوبی جانتے ہیں، ہم سے بہتر، آپ سے بہتر جانتے ہیں. مسلمان چاہے وہ انکار کر دیں، چھپا دیں، ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلم کاغذ مانگی ہے تو صحابہ نے ان سے بدتمیزی کی. یہ حدیث قرطاس کو نہیں جانتے کافر یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں پہ جاتے تھے حکم دیتے تھے کہ آ جاؤ، کہ لوگ مانے کرتے تھے کہ ہوا گرم ہے، اب نہیں جائیں گے، آپ خود جائیے لڑائی کیجیے. ٹھیک ہے نا. کافروں کو یہ نہیں پتا کہ کافروں نے جتنی تحقیق کی ہے نا اسلام میں، وہ آپ سمجھتے ہیں ہم ان کو جھوٹ بول دیں. وہ یہ سب صحابہ معصوم تھے، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے. ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ. صحابہ حکومت جیسے پوری دنیا میں ہوتی ہے، ہر جگہ ایک پاورفل شخص جب مرتا ہے اس کے بعد پاور اسٹرگل ہوتی ہے. بات سنا آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، بات میں آپ کی سمجھ گیا ہوں. میری باری ہے. دیکھیں جب بھی کوئی شخص مرتا ہے، ابھی امریکہ میں ایک صدر مر جائے، اس کے بعد اگلا صدر کون ہوگا، وہاں پہ بہت پاور اسٹرگل ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کے ہاں قانون ہے، ایک قانون ہے کہ اس کے مطابق چلیں گے نا. اب پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، ایک بادشاہ مرتا تھا تو اس کے بعد اس کے بیٹے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. آپ یہ کافر کو بتائیں کہ صحابہ اتنے معصوم تھے بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے، وہ کوئی نہیں، کوئی اختلاف ہی پیدا نہیں ہوا. یہ کوئی مانتا ہے؟ کافر پاگل ہے. یہ کافر اس بات کو مانیں گے کہ نبی جیسے سب انبیاء کی تاریخ ہے، سب انبیاء کی. بات یہ ہے، آپ نے ایک سوال کیا، اس کا جواب نہیں لیں گے. چلیں آپ بات کریں. بولے میں بعد میں کروں گا. تو یہ کافر کو ہم یہ جھوٹ بتا دیں بھائی کہ اسلام کی عزت یہ بنتی نہیں ہے، یہ اسلام کی بے عزتی ہے جھوٹ کہنا. وہ کافر عاقل ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم نے ان کے ساتھ غداری کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم نے ان کی بات نہیں مانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوارین نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انیلیات ہے. یہ دنیا میں یہ لوگ آپ تاریخ بتائیں نا کہ ایک شخص خود شریف ہے، خود اخلاق کا نمونہ ہے، لوگ کچھ اس کی قدر کرتے ہیں، کچھ قدر نہیں کرتے. یہ اس اچھے شخص کی بے عزتی نہیں ہے. اچھا، آپ نے جس آیت کا ذکر کیا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. کہ دیکھیں آپ ہی کے اگر یہ کہہ دینا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے. آیت تو یہ ہے، دیکھیں يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويعبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى. سورہ توبہ میں ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ سب ادیان پہ وہ غالب آ جائیں، چاہے وہ مشرکین کو یہ بات پسند نہ آئے، سب ادیان پہ غالب آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے سن 11 ہجری کے آغاز میں. وہ سب ادیان پہ وہ غالب نہیں تھے بھائی. کچھ جزیرۃ العرب میں مشرکین کو انہوں نے شکست دی ہے، سب ادیان پہ غالب نہیں ہے. دنیا ابھی جو ہے دنیا کے کونے کونے میں شرک کفر اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. اگر آپ یہ ملا کے بنا دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نا تو یہ تو ناکام ہے، ناکامی ہے. لیکن آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کے بعد ابو بکر آیا، عمر آیا، اس کے زمانے میں بھی سب ادیان پہ غالب نہیں ہوئے. آج بھی ادیان جو ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بودھزم ہے، وہ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، ان کے پاس سائنس بھی زیادہ ہے، پیسے بھی زیادہ ہیں، فوجی طاقت بھی زیادہ ہے. کفار اگر چاہیں جب چاہیں اسلامی ممالک پہ اچھی طرح سے قبضہ کر سکتے ہیں. وہ ان کی شرافت ہے کہ قبضہ نہیں کرتے. یہ امریکہ، یورپ، ان لوگوں کی شرافت ہے. اگر وہ مسلمانوں جیسے مسلمانوں نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا نا کہ مسلمان کے پاس جب طاقت تھی ان کے سرزمین پہ حملہ کرتے تھے، ان کے لونڈیوں کو اٹھا کے لے کے آتے تھے، ان کی لڑکیوں کو، ان کے مردوں کو قتل کرتے. وہ اگر چاہیں ابھی روکنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. ابھی سعودی عرب دفاع کر سکتا اپنا. سعودی عرب جوتے چاٹتا ہے امریکہ کا کہ تم ہمیں بچا لو.
یا مصر وغیرہ جب چاہیں یہ مغربی ممالک اگر اسلامی سرزمینوں پہ حملہ کریں، یہاں کے مردوں کو قتل کریں، یہاں کے عورتوں کو اپنے لیے لونڈی بنا دیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی طاقت، ان کی اکانومی، ان کے پاس سائنس سب کچھ زیادہ ہے، لیکن ان میں انسانیت مسلمانوں سے بہتر ہے. اچھا تو لیکن آیت کا مطلب یہ نہیں ہے لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ یہ آیا کہ سب ادیان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین غالب ہو جائے گا. وہ کب ہے؟ یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، حدیث نمبر صفحہ نمبر 618، باب نزول عیسی ابن مریم، صفحہ نمبر 3449. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. ابن مریم ایک زمانہ آئے گا لیکن وہ امام نہیں ہوگا، امام مسلمانوں کا ہوگا. اچھا جب یہ پتا چلا، ملاحظہ فرمائیے سنن سعید ابن منصور ہے، جزء 8 چاپ دار العلوکہ للنشر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے تفسیر سورۃ الصف، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ليظهره على الدين كله خروج عیسی ابن مریم. یہ اس زمانے میں ہوگا جب عیسی ابن مریم امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے. سب ادیان پہ غلبہ کب ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. اور اسی طرح سنن سعید ابن منصور جلد نمبر 5 میں ملاحظہ فرمائیے سورہ توبہ میں پھر جابر سے روایت ہے خروج عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام لیظہرہ علی الدین کلہ، جب خروج عیسی ابن مریم ہوگا. یہ کتاب تفسیر در منثور جزء 4 ملاحظہ کریں سورہ توبہ کی یہ آیت. اچھا لیظہرہ علی الدین کلہ، جابر نے روایت کی ہے لا یکون ذلک حتی لا یبقى یہودی ولا نصرانی صاحب ملت الا الاسلام. تمام ادیان پہ غلبہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں ایک یہودی بھی نہیں بچے گا، ایک نصرانی نہیں ہوگا، سب لوگوں کا دین اسلام ہوگا. حتی تأمن الشاة الذئبہ والبقرة الاسدہ والانسان الحیہ. وہ زمانہ اتنا امن کا زمانہ ہوگا کہ دمبے کو بیریے سے کوئی خوف نہیں ہوگا، گائے کو شیر سے خوف نہیں ہوگا، اور انسان کو سانپ سے خوف نہیں ہوگا. وحتى لا تقرب فأرة جرابا وحتى توزع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وہ اس وقت ہوگا کہ چوہے جو ہیں بھی امن سے رہیں گے اور کسی سے جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا. دنیا میں سب صلیبیں توڑی جائیں گے اور خنزیر کا نسل بھی ختم ہوگا. وہ اس وقت ہوگا کہ عیسی ابن مریم آئے گا. اچھا ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آخر الزمان میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو یہ ہوگا. تو یہ میں نے مختصر سے بیان کیا آپ کی خدمت میں کیونکہ آپ کو جلدی ہے، میں تفصیل سے جواب نہیں دیتا. آپ بسم اللہ کریں. امجد بھائی سوال کریں. اس میں علیاری صاحب پہلے تو جو صحابہ کرام کے بارے میں نا یہ مناسبی اور جو حالات جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں تو معصوم ہے صحابہ، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، صحابہ سے غلطیاں ہیں، گناہ ہوئی ہیں اور بہت بڑے بڑے بھی ہیں. یہ تو کوئی بے وقوف ہوگا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے غلطیاں ہونا، گناہ ہونا اور بات ہے، منافق ہونا اور دین کا یعنی باغی ہونا اور بات ہے. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں باغی ہونے کی، جو منافق ہونے کی. اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے منافق بھی، جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا. غلطیوں کو یہاں پر مکس کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں. بہرحال ابھی ٹائم میں تو حدیث وغیرہ دیا بھی نہیں، ابھی وہ دن کو بتایا تھا لیکن مصروف تھا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں اس کی بہترین تشریح جو سید مودودی نے کی ہے نا، میں تو اسی فالو کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ باقی جن سے ادیان کتنی ہیں ان پر دین اسلام کو غالب کرنا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت آئی تھی، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. بہرحال یہ میرا موقف تھا، میں آپ کا زیادہ ٹائم لیتا، بڑی مہربانی آپ نے آج پہلا ٹائم مجھے دے دیا ہے، کیونکہ میں کافی ٹائم کوئی 3-4 مہینے سے لگا ہوا تھا اور رات کو میں جلدی سونے کا عادی ہوں. تو آپ کا بہت شکریہ. دن کی رہی تو پھر اس پہ مزید بات کسی دن میں آ جاؤں گا. اور تو بھائی صاحب یہ کیسے ناممکن ہے؟ آپ خود کہتے ہیں صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے غلطیاں ہو گئی، بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں. تو اگر صحابہ دیکھیں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور چلے تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کیا تھا؟ وہ بچڑے کی انہوں نے پرستش کی تھی، بچڑے کی عبادت کی. بچڑے کی عبادت میں نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ، کچھ بھی نہیں ہے، ایک بت پرستی ہے. اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسلمان تھے، ایسا نہیں تھے کہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، پہلے سے مسلمان تھے وہ حضرت، بلکہ وہ نبی زادہ تھے. سب بنی اسرائیل جو ہے نا حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں. یہ سید بھی تھے،
یہ مومن بھی تھے, مسلمان بھی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, ان کے معجزات ہیں بھی دیکھیں, ان کو غلامی سے بھی نجات دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے یہ کیا کرتے ہیں؟ رب واحد کی عبادت کے بجائے بچڑے کی پیدائش عبادت کرتے ہیں. جب آپ خود کہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں, بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدہ نہیں تھے, نبی زیادہ نہیں تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرک بت پرست, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا. جب حکم دیتے تھے جہاد کے, یہ نہیں جاتے تھے, اس میں سے بہت سارے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اگر یہ ان کو دنیا میں رغبت ہو جائے, آپ خود کہتے ہیں نا کہ ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں. بچڑے کی عبادت میں کوئی دنیائی فائدہ نہیں ہے, لیکن بادشاہت کا تو اور ہی مزہ ہے نا. یہ تو سب دنیا جانتے ہیں, یہ تو ہر انسان کی دلی تمنا ہے کہ اس کی دولت بڑھ جائے. اب بادشاہت سے, حکومت سے, خلافت سے, اس سے بڑھ کر, ریاست سے, اس سے بڑھ کر تو کوئی دنیائی مقام نہیں ہے. اگر یہ لوگ ابو بکر, عمر, عثمان, یہ لوگ اس میں رغبت پیدا کریں جیسے پوری دنیا میں ہوتی ہے. آپ کے پاکستان میں الیکشن کے وقت آپ کو پتا ہے کہ آپ کے امیدوار مختلف پارٹیز کے کیسے جھوٹ بولتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو شریف ظاہر کرتے ہیں. آپ کو خود پتا ہے نا پاکستان میں ہر 4 سال 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے, کیسے جھوٹے وعدے دیتے ہیں, کیسے ایک دوسرے پہ بہتان, کہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ وہ سمجھوتا کریں گے, فوج کے ساتھ سمجھوتا کریں گے تاکہ ان کو حکومت بنانی دی جائے. تو اگر یہی صحابہ جو آپ خود کہتے ہیں غلطیاں کرتے تھے اور یہ معصوم بھی اس میں یہ راغب ہو جائیں کہ کسی طریقے سے ہمیں حکومت مل جائے, اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ یہ ناممکن کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے جو ان کا کردار تھا نا 2 سال ابو بکر کا یا حضرت عمر کا, وہ سب کے سامنے آپ کی روایتوں میں بھی اور ہماری روایتوں میں بھی. وہ کتنا مال ہے, کتنے محل بنائے انہوں نے, یا ان کی زندگی یا ان کے جنازے پر سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اقوال تھے وہ ہمارے سامنے. اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دنیا سے کتنی ان کی رغبت. ان کا اپنا خاندان, ان کے بچے موجود تھے, وہ اپنے بچوں کو نواز کے نہیں گئے. تو یہ تو میں نے پہلے کہا نا, میں کتابوں کی طرف نہیں گیا, کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نہ, میرا یہ ذہن تھا. میں نے ابو بکر صاحب دیکھیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صاحب بڑے عابد زاہد تھے, بہت عابد زاہد تھے, دیکھیں بہت سارے لوگ دیکھیں حکومت پہ قبضہ کرتے ہیں, دیکھیں چوری کے لیے نہیں, کیونکہ حکومت خود میں اس میں مزہ ہے. دوسری بات ہے کہ ابو بکر عمر کے خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد ان کی دولت کہ انہوں نے کتنی ثروت جمع کیا ہے. عثمان کا قتل اسی لیے تو ہوا تھا نا کہ یہ بیت المال میں چوری کر رہا. خان کی بات ہو جائے نا, ابو بکر عمر کے دور میں عثمان ابو بکر کے پیسوں, عمر کے پیسوں کے متعلق میری تقریر دیکھ لیں آپ کہ عمر نے کتنے پیسے جمع کیے تھے. عمر صاحب کروڑ پتی کیسے بنے تھے وفات سے پہلے. میری تقریر ہے آپ ہی کے کتابوں سے. جی بالکل, آپ کو پتہ نہیں ہے نا, آپ کو پتہ نہیں ہے. اپنے بیٹے کو میں سنوں گا, آپ کی تقریر لازمی سنوں گا. سن لیں کہ یہ کیسے کروڑ پتی بنے تھے, ٹھیک ہے نا. بالکل آپ اپنی روایتوں کا تو میں, آپ ہماری نہیں مانتے, میں آپ کی نہیں مانتا. وہی ابو بکر عمر وہی اشخاص ہیں. دیکھیں جو جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, سب صحابہ کے سامنے کفار سے بھاگ کے آ جاتے تھے. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر یہی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بستر موت پر ہیں, کہتے ہیں قلم کاغذ ہے میں وصیت لکھ دوں, یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں قرآن کافی ہے, یہ شخص ایسے ہی ہے, خزیان کہہ رہا. تو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ دنیا کی طرف راغب ہو جائیں جو پہلے سے راغب تھے, اس میں تعجب کی یہ کہتے ہیں بڑے زاہد ہیں. وہ ہمارے کتابوں میں ان کا زہد کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی آپ کے کتابوں میں جو ذکر ہے کہ انہوں نے پیسے بڑے جمع کیے تھے. یاری صاحب اگر یہ بات آپ کی درست ہے تو رسول اللہ نے ان کو نکال کے باہر کیوں نہیں کیا؟ اور آپ نے کس منافق کو باہر کے نکالا ہے؟ وہ کس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے نکالا ہے؟ کس کو نکال دیتے؟ منافقین فرنٹ لائن میں نہیں, اور جو جنگ سے بھاگ کے آ جاتا ہے اس کو مزید کیا نکالے, کہاں نکالے؟ میں کب فرنٹ لائن پہ تھا؟ کون سا منافق فرنٹ لائن پہ ہوا ہے؟ جو بات ابو بکر عمر خیبر میں بھاگ کے آ گئے نا, حنین میں بھاگ کے آ گئے, احد میں بھاگ کے آ گئے. فرنٹ لائن میں جاتے ہی نہیں, وہ ایسے ہی بھاگ جاتے تھے نا. فرنٹ لائن میں نہیں جاتے تھے, ایسے ہی بھاگ, جنگ ہوتی تو یہ بھاگ جاتے تھے. فرنٹ لائن میں آئے, آپ کا نظریہ ہے, وہ آپ کی کتابوں میں مذکور ہے. آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگتے نہیں تھے, تشریف لے جاتے تھے نا, وہ تشریف لے جاتے. اللہ کے نبی تھے, علی رضی اللہ سامنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام,
وہ ان کو کہتے کہ یار یہ منافق ہے اور یہ ساری باتیں کر دیتے, معاملہ ختم, دین تباہ ہو رہا ہے. کہہ دیا, بار بار کہہ دیا کہ منافق ہے بھائی, بار بار کہہ دیا. وہ آپ لوگ روایت نہیں کرتے نا, ہماری روایتوں میں بہت ہے. آپ لوگوں کے پاس حکومت آپ کے پاس رہی ہے, حکومت ان کے چاہنے والوں کے پاس رہی ہے, آپ کے کتابوں میں وہ باتیں نہیں ہیں, آپ کے پاس احادیث ہی کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات سے بالا تر ہمیں کیا چاہیے؟ سورہ حجرات سے بالا تر کیا چاہیے؟ سورہ آل عمران میں احد والوں کی جو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی, کفر بتایا, اس سے کیا چاہیے؟ اللہ نے نہیں بتایا, رسول نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے, یہ نہ کہہ دیں, آپ کہہ دیں کہ آپ کے علماء نے آپ سے چھپایا ہے, نہیں کہہ دیں کہ اللہ نے نہیں بولا. الحمدللہ میں بھی آپ کو ویڈیو 3-4 بھیج دوں گا, آپ سن لیجیے گا. آپ نے نہیں پڑھا, غلام حسین تھیڑا کا بھی آپ مان چکے, میں آپ کو بتایا, میں نے آپ کو پڑھا ہے, الحمدللہ پڑھا ہے. اور یہ غلام حسین جاڑا کون ہے بھائی؟ یہ کوئی بڑا شیعہ عالم نہیں ہے, یہ اردو کتابیں ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے بھائی, آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی مصادر میں سے نہیں ہے, وہ آپ کے پاکستان میں کوئی بڑا ہوگا, اتنا ہمارے نزدیک اتنا بڑا عالم نہیں ہے. بہرحال اللہ جو بھی ہے وہ اللہ اس کو سلامتی دے دے, وہ شیعہ مصادر میں سے نہیں ہے. وہ ہمارے مصادر عربی زبان میں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اردو زبان میں جو علماء لکھتے ہیں نا وہ ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. ایک بات سن لیں جی جی, یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان میں. یہ جو مسالک ہے نا, یہ اپنی مرضی کی روایتیں جب آتی ہے خلاف, تو یہ جو جرا تدین کی تلوار انہوں نے بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, یہ ضعیف ہے فلاں روی, یہ کام آپ بھی کرتے ہیں. بہرحال بڑی اچھی گفتگو ہو گئی ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. ہو گئی تو وہ درگزر کیجیے گا, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر جن اشخاص سے غلطی ہوتی ہے وہ دنیا میں راغب ہو سکتے ہیں نا, ناممکن تو نہیں ہے. انسان سے کیوں کوئی ایسی کون ختم, ہمارے یہ عقیدہ ہے, دنیا میں رغبت کی وجہ سے فتح غصب کی, امامت غصب کی نا. حضرت زہرا سلام علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے فتح غصب کیا دنیا میں, دنیائی مال کے خاطر. ٹھیک ہے نا بھائی, اگر ہم زہرا کی تصدیق کریں, آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ ایک باغ پہ قبضہ کر سکتے ہیں ناجائز, خلافت پہ نہیں کر سکتے. دنیا کی رغبت ہونا اور گناہوں کی قسمیں ہوتی ہیں. اہل سنت کا عقیدہ انبیاء کے بارے میں آپ پڑھیں, اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حق پہ غصب کرنا, پوری امت کو ان کی امامت سے محروم رکھنا, اس سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے. سارے لوگ دشمن ہو گئے, صرف 2 بندے بچے, ٹوٹل ٹیم جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ظلم ہوتا رہا اور تماشا دیکھتی رہی. لا یستوی, تماشا دیکھتے رہے, اور یہ ان کے غضب ہوتا رہا اور چپ کر کے دیکھتے رہا, اور یہ لوگ مان رہے. میں یہ نہیں چاہتا تھا یہ باتیں, کوئی بندہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث, قرآن کا فرمان ہے. خبیث دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں, خبیث دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں. میرا سیدنا علی کے ساتھ ان کی وہ مر جاتے کبھی یہ برداشت نہ کرتے, وہ اپنی جان دے دیتے کبھی برداشت نہ کرتے. یہ میرا عقیدہ. اور نبی بڑا ہے یا علی علیہ السلام بڑے ہیں؟ بات سن لینا, میں نے نبی بڑا ہے یا صحابہ بڑا ہے؟ بھائی میں نے کب کہا یہ؟ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری قوم ساری زندگی ان کے سامنے لواط کرتے رہے. لواط آخر میں آئے, ان کے گھر آئے کہ ہم آپ کے مہمانوں کو ریپ کرنے کے لیے آئے, تلوار نہیں اٹھایا, ٹھیک ہے نا. وہ علی علیہ السلام بڑے ہیں یا لوط علیہ السلام آپ کے نزدیک بڑے ہیں؟ میرے ساتھ چلیے ٹھیک ہے, میرے خیال میں آپ ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے امجد بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو سلامتی دے.